ایک جماعت گئی انڈونیشیا، تو وہاں انڈونیشیا میں ایک عورت نے 3 دن لگائے، مستورات کی جماعت تھی، عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن لگائے۔ اس کے بعد اس نے 3 دن کے اندر اس کا جذبہ بنا کہ بھی میرا بیٹا جو ہے وہ عالم دین بن جائے، تو اس نے جماعت والوں سے کہا بھی اس کو پاکستان لے جاؤ اور وہاں کسی مدرسے میں اس کو داخل کر دے۔ وہ جماعت اس کو لے آئی، تو رائیونڈ میں اس نے 4 مہینے لگائے، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ 8واں سال تھا اس کی پڑھائی کا، وہ اپنے استادوں کے پاس آیا۔ مولانا خورشید صاحب نے یہ واقعہ سنا کہ ہمارے پاس آیا، کہنے لگا جی میں 8 سال سے اپنی والدہ سے نہیں ملا ہوں، 8 سال مجھے ہو گئے یہاں پہ، اور میں چونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہوں، جا نہیں سکتا ہوں چھٹیوں میں، تو میں چھٹیوں میں بھی یہیں رہتا ہوں۔ تو میری والدہ کا خط آیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا جب دور حدیث کر لو تو میرے سے آ کے مل لینا، پھر چلے جانا۔ تو اگر آپ اجازت دیں گے تو میں مل کے آ جاؤں گا، ورنہ یہ کہ میں 1 سال اور لگا کے 9 سال کے بعد چلے جاؤں گا۔ استادوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ دور حدیث کا امتحان مکمل کر لیں اور پھر آپ جا کے اپنی والدہ سے مل کے پھر آ جائیں۔ چند دن گزرے تھے، ابھی دور حدیث کا امتحان نہیں ہوا تھا کہ وہ طالب علم روتا ہوا آیا اور کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو، وہ میرے انتظار میں تھی 8 سال سے اور وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ تو استاد کہتے ہیں کہ ہم اتنا روئے اس کی قربانی پر۔ دیکھیں اس دین کے لیے لوگ کیسے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اس دین کو نہیں سیکھیں گے، اپنی نسلوں کو دین نہیں سکھائیں گے، قرآن نہیں سکھائیں گے، اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا، وہ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اللہ والا بنائیں، مفتی بنائیں، مجاہد بنائیں، دین کا داعی بنائیں، مبلغ بنائیں، اللہ کے دین کا سپاہی بنائیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔